قابل صد احترام حضرات سادات اعزام ممبر نور کے جلوہ علماء ذوی احترام، بالخصوص تاج الخلفاء حضرت اللہ مولانا مولا سید اشرفی صاحب قبلہ، مفتی گجرات حضرت اللہ مولانا مفتی اصغر علی صاحب قبلہ، حضرت مولانا مفتی سید شفیع عالم صاحب قبلہ شفیع، ناظم اجلاس حضرت مولانا اعجاز صاحب قبلہ و دیگر جملہ حفاظ علماء ائمہ حدیث سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاءه الا المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مدد و معروف سے قدم رحمت ہماری اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت و محبت حضور سرور کشور رسالت کی وہ بارگاہ جس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی کہیے سبحان۔ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، جس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ آئیے اسی پاک در کی جانب لو لگا کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ خلوص و وفا کے ساتھ نذران درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان ملت، آج کی مقدس مجلس حضور پرنور حضرت سیدنا رجب علی شاہ علیہ رحمت رضوان کے مقدس عرس کی طرف منسوب ہے۔ اللہ رب العالمین صاحب عرس کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے اور پروردگار عالم ان کے فیضان کرم سے آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین دعوت برکاتہم القدسیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ میری جان بھی جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی روح ایمان بھی، وہ میری جان بھی جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی روح ایمان بھی، محبت آیات وحی قرآن بھی، اور قرآن بھی روح قرآن بھی، اور قرآن بھی روح قرآن بھی، نور و بشرا کا یہ امتزاج حسین جیسے انگشتری میں چمکتا لگی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، میرے آقا کا یہ مرتبہ ہے، حضور کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو لباس بشریت بھی عطا کیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے آپ کو پیدا فرمایا۔ گویا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر تو ہیں، لیکن ایسے بشر ہیں جو سارے بشر میں بے مثل ہے، سارے انسانوں میں بے مثل ہے۔ شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں، نور و بشرا کا یہ امتزاج حسین جیسے انگشتری میں چمکتا لگی، عالم نور میں نور رحمان بھی، عالم انس میں پے کے انسان بھی، عالم انس میں پے کے انسان بھی، ناز سے ایک دن آپ نے کہا یہ بتا طائر سدرۃ المنتہا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا، اے جبریل
تم نے شمال و جنوب کو دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم نے مجھ جیسا بھی کوئی دیکھا؟ جبریل امین بارگاہ رسالت میں آپ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم قلبت مشارق الارض و مغاربها، یا رسول اللہ میں نے مشرق کو پلٹ کر دیکھا، مغرب کو پلٹ کر دیکھا، لیکن حضور میں نے آپ جیسا کہیں نہیں دیکھا، آپ جیسا کہیں نہیں دیکھا۔ شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا یہ بتا طائر سدرۃ المنتہا ہے تیرے سامنے عالم کن فقا، تو نے پائی کسی میں میری شان بھی، تو نے پائی کسی میں میری شان بھی؟ جبریل امین سدرہ کے مکین کا جواب سنو، عرض کرتے ہیں بولے یہ حضرت جبریل امین اے نگاہ مشیت کے زہرا جبی، بولے یہ حضرت جبریل امین اے نگاہ مشیت کے زہرا جبی، ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی، رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی۔ ان کی رحمت پہ اختر دل و جاں فدا، جن کو کہتا ہے سارا جہاں مصطفیٰ ہاں میری زندگی ان سے غافل رہی، وہ نہ غافل رہے مجھ سے ایک آن بھی، وہ نہ غافل رہے مجھ سے ایک آن بھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، حضور کی توصیف اور حضور کی نعت میں حضور شیخ الاسلام نے بڑے پیارے پیارے کلام کہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لفظ جگر، نور نظر، حضور کے لاڈلے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک مہینے کے یہ مقدس ایام چل رہے ہیں، بلکہ آخری لمحے چل رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کچھ فرمودات سرکار غوث اعظم کی تعلیمات کے کچھ فرامین آپ کی خدمت کے گوش گزار کروں، چونکہ وقت اتنا نہیں کہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مرید پہلے تو فقہ کو حاصل کر، یعنی پہلے تو علم ظاہر کو حاصل کر، علم دین کو حاصل کر، اور علم ظاہر کو حاصل کرنے کے بعد، فقہ کو حاصل کرنے کے بعد، اس کے بعد تو گوشہ نشینی اختیار کر، اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر۔ فرماتے ہیں کہ جو بغیر علم کی عبادت کرے گا، جو بغیر علم کی عبادت کرے گا، وہ جتنا بنانا چاہے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ جو بغیر علم کی عبادت کرے گا، یعنی بے علم جو عابد ہے، بغیر علم کے جو عبادت کرنے والا ہے، تو وہ جتنا بنانا چاہے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے ساتھ علم کی شمع کو لے لے، علم کی شمع کو لے لے۔ سرکار غوث اعظم نے کس طریقے سے علم حاصل کیا، کتنی جد و جہد، کس قدر مجاہدہ اور کس قدر جانفشانی کے ساتھ، کتنی محنت، کتنی ریاضت اور کس طریقے سے فاقہ کشی کرتے ہوئے میرے سرکار غوث اعظم نے علم حاصل کیا۔ فاقہ کشی کرتے ہوئے، بھوکے رہتے ہوئے، کئی دن گزر جاتے، آپ کچھ نہ کھاتے، لیکن تعلیم میں مشغول رہتے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہتے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ پیغام آتا کہ اے میرے عبد القادر، اے میرے پیارے بندے عبد القادر، تجھے میری قسم ہے کچھ کھا دے، تجھے میری قسم ہے کچھ پی دے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم کو سیکھا، علم حاصل کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا، مرتبہ قطبیت پر فائز کر دیا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور میں نے سعادت کو، نیک بختی کو سارے آقاؤں کے آقا سے حاصل کیا، سارے آقاؤں کے آقا سے حاصل کیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم علم دین کے حوالے سے کیا ہے، ذرا اسے سماعت کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا لهم ولا تكن الخامس فالتهلك، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، یا علم کی باتیں سننے والا بنو،
یا علماء سے محبت کرنے والا بنو، ولا تکن الخامس، اور پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ مولا علی مشکل کو شاید ارشاد فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ ہم اپنے رب جبار کی اس تقسیم پر خوش ہیں، اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور نااہلوں کو، نادانوں کو اللہ نے مال عطا فرمایا۔ ہم اللہ رب العالمین کی اس تقسیم پر خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، نادانوں کو مال عطا فرمایا۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ، اس لیے کہ مال عن قریب فنا ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اور بے شک علم باقی رہتا ہے، فنا نہیں ہوتا۔ لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَصْوَابٍ تُزَيِّنُ لَا إِنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ۔ کپڑوں کی خوبصورتی، یہ اعلیٰ لباس پہننا، مولا علی فرماتے ہیں تمہیں خوبصورت نہ بنائے گا۔ یہ اعلیٰ لباس، اجلا لباس پہننا تمہیں خوبصورت نہ بنائے گا۔ در حقیقت علم و ادب کی خوبصورتی یہ خوبصورتی ہے، علم و ادب کی خوبصورتی یہ خوبصورتی ہے۔ یتیم وہ نہیں ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ نہیں ہے جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، ارے یتیم تو وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہے، علم و ادب سے کوڑا ہے۔ مولا کائنات کی ان تعلیمات کو سماعت کریں اور ان تعلیمات کو اپنے ذہن و فکر میں جگہ دیں، ذہن و فکر میں انہیں راسخ کریں تاکہ ہم بھی علم دین حاصل کر سکیں اور ہمارے قلوب و اذہان بھی علم دین کے نور سے روشن ہو جائے۔ ایک عربی شاعر مزید کہتا ہے بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی۔ علماء کرام کی خاص توجہ کا تاریخ ہوں، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، کوشش کی مقدار کے مطابق بلندیوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ بقدر القد تکتسب المعالی، کوشش کی مقدار کے مطابق بلندی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ومن طلب العلا سہر اللیالی، اور جو بلندی کا طلبگار ہوتا ہے، بلندی کا خواستگار ہوتا ہے، خواہاں ہوتا ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ بڑی محنت کرتا ہے۔ یغوص البحر من طلب العالی ویہدی للسیادۃ والعالی، موتیوں کا متلاشی، موتیوں کا طلبگار، غوطہ خور سمندر کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے، غوطہ زن ہوتا ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ بزرگی کو حاصل کرتا ہے، سیادت کو حاصل کرتا ہے۔ ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال، اور جس نے بلندی کی طلب کی، بلندی کو چاہا بغیر کوشش، بغیر محنت کے، تو اس نے ایک ناممکن امر کے اندر اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، اپنی اس قیمتی حیات کو برباد کر دیا۔ آج آپ دیکھیے بہت سے لوگ جو علم شریعت سے دور ہیں، علم دین سے دور ہیں، اور اپنے آپ کو بزرگ بتاتے ہیں، صوفی بتاتے ہیں، اپنے آپ کو پیر طریقت بتاتے ہیں، اور لوگوں کی گمراہی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ سنیت میں ایسے بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو پیرانی نظام دیکھنے کو ملے گی جو شریعت سے کوسوں دور ہے، شریعت کا جن پر کوئی اثر نہیں، شریعت کے پاس جن کا کوئی گزر نہیں، نمازوں سے جنہیں کوئی واسطہ نہیں، شرعی احکام سے جنہیں کوئی واسطہ نہیں، لیکن وہ ارادت کر رہے ہیں، وہ پیری مریدی کر رہے ہیں، اپنے سلسلے میں داخل کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی تعلیمات پر غور فرمائے۔ میرے سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں پہلے فقہ کو حاصل کرو، پھر اس کے بعد گوشہ نشینی کو اختیار کرو، پھر اس کے بعد خلوت نشینی کو اختیار کرو، اور بغیر علم کے جو خلوت نشینی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، عبادت و نیازت کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً وہ گمراہی کے راستے پر ہے، یقیناً وہ فسق و فجور کے راستے پر ہے، چونکہ بغیر علم کے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ان مختصر الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور پروردگار عالم آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ السلام علیکم۔